چینل دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. دن بھر کی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین حضرات، آج ایک ہی ٹاپک ایک ہی جگہ پہ مختلف جگہوں سے لڑائی جھگڑا، یہ ہم لوگ وہ کریں گے، اپنا اسی پہ بات کریں گے. اور اس کے لیے پھر میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا، جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں، کلک کا بٹن دبائیں، کلک آئیکن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری تھوڑی آواز آپ لوگوں تک جلد از جلد پہنچ سکے. ناظرین حضرات، اس سے پہلے ہم لوگ پھر وہی اسی چیز پہ بات کریں، مطلب ظاہر ہے اپنے لوکل پولیٹکس پہ وہاں پہ بھی لڑائی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی لڑائی. انٹرنیشنل لیول کیونکہ ہم لوگ اپنے ولاگ میں کرتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے کیونکہ میں آپ لوگوں کو بار بار یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت باہر کی خبریں پہنچائیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی ناظرین حضرات یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو اسرائیل والا معاملہ ہے نا، مطلب غزہ کے خلاف جو اسرائیل کی جنگ حماس رفح پر امریکی ضمانت چاہتی ہے. ابھی جو اس سے پہلے مطلب امریکہ جس حساب سے وہ چلتا جا رہا تھا، مطلب ادھر سے اس کو بھی ٹپکی دے رہا تھا، ادھر سے وہ دونوں سائڈ سے یو ایس مطلب کھیل رہا تھا. اس میں سالسی کا بھی کردار تھا کچھ وہ تھا، کیونکہ ابھی جب جیسے کہ وہ اپنا ان کی الیکشن وہاں پہ آ گئی تو اس کے جو ہے نا تھوڑے حالات چینج ہو گئے. مطلب یو ایس کی بات کر، تو ابھی یہاں سے اسرائیل نے یو ایس کو بھی انگیج کرا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ جنگ بتی ہے، تو جنگ بندی سے مطلب جو جنگ بتی بھی صرف اس چیز کی کہ وہ جو زمینی جو جنگ بندی چل رہی ہے نا، مطلب رفح اور اس کے بیچ میں جو ایک کیا کہتے ہیں ایک بارڈر ہے جو مصر اور اس کے بیچ میں نا، تو وہاں پہ جنگ بندی اس میں بھی اس نے اسرائیل نے کہا ہے کہ مطلب اپنے آپ کو وہی پلڑا بھاری کرنے کے لیے کہ آپ امریکہ اس کے بیچ میں پڑے گا، اس کی ضمانت دے گا، تو پھر ہم لوگ اس پہ سوچ سکتے ہیں یا اس میں یہ کر سکیں گے. وہاں سے امریکہ کے لیے بہت بڑی مشکلات. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ وہ اسٹوڈنٹس والا معاملہ تھم ہی نہیں رہا ہے، وہ رکنے کا نام بھی نہیں رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر وہی ابھی کولمبیا میں وہی جو اسٹوڈنٹس ہے کہ وہ نہ ہم لوگوں نے یہ کہا ہم نہیں رکیں گے. کولمبیا کے طلباء نے غزہ کے مطلب اطلاعات کی نئی ایک میراث کیسے بنائی، ایک تحریک کے اندر جس نے یونیورسٹی کے عمارات پر قبضہ کر دیا اور 24 گھنٹوں کے اندر اپنا ڈیرا کھو دیا، پھر بھی وہ مرنے سے انکار کر دیا. مطلب اس سے مرنے سے وہ پھر بھی نہیں، مطلب اتنا اسٹوڈنٹ اس کے اندر گھس گئے ہیں اس معاملے پہ. آگے چل کے میں آپ لوگوں کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ پھر دوسرا جو معاملہ شروع ہو گیا ہے، اس میں آپ لوگوں کو میں بات بتاؤں اس کے اثرات جو ہے نا، یہ کس لیے. میں نے جب الیکشن کی بات کری نا کہ یو ایس میں جو شروع ہو گیا ہے، تو اس حساب سے مطلب ان کو ڈیمیجنگ پوائنٹ نظر آ رہا ہے. ناظرین حضرات، یہ آپ لوگ ذہن نشین کرنا، یہ بات ورلڈ وائڈ مسلم بہت بڑی میننگ فل ہو گئے. یہ بات نظر انداز کرنے والی نہیں ہے. اس کے میں ابھی آپ کو لکیر کھینچ کے دے رہا ہوں کیسے، جیسے کہ یہ حماس اور اس میں مطلب جو بھی مطلب اسرائیل والی جنگ چل رہی ہے، اس میں ساری ظاہری سی بات ہے پوری دنیا مطلب غزہ والے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کھڑی ہو گئی نا. تو اس میں ہر طبقے کے لوگ ہیں، ظاہری سی بات ہے. ابھی اس میں جو کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مسلم ہوتے ہیں نا، کیونکہ ظاہر ہے وہ مسلمانوں کی سپورٹ ہوئی جا رہی، کیونکہ یو ایس میں بہت بڑا ریشو ہے مطلب اسلامی لوگوں کا نا وہاں پہ رہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ابھی وہ الیکشن آ رہی ہے، جبکہ وہاں سے ٹرمپ کا وہ ایشو چل رہا ہے، اور وہ زیادہ تر جو مطلب مسلم کا ہے وہ ریشو جو ٹچ مارتا ہے اور ٹرمپ کے ساتھ مارتا ہے نا، اسی سے میرے خیال میں میرے حساب سے پی ٹی آئی بھی فائدہ لے کے جاتا ہے نا. پچھلی دفعہ ایک کوئی ڈیپ فیک والی جو آ گئی تھی کہ ٹرمپ پوچھ رہا تھا کہ خان کیا، تو اسی حساب سے مطلب پی ٹی آئی والے بھی کیش کرتے ہیں نا، جس کی وجہ سے ابھی تک یہاں پہ بھی ابھی تک دباؤ جبکہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی مطلب ان کا دباؤ کیوں ہے پی ٹی آئی والوں کا نا، جبکہ ان کے نہ جلسے ہو رہے ہیں نہ کچھ ہو رہا ہے نہ کوئی لڑائی، مطلب کہیں اس کو نکالا جا رہا ہے، اور وہ الیکشن بھی ہار گئے، ان کو وہ سیٹیں بھی نہیں مل رہی ہیں، مطلب ہر چیز ان کے خلاف جا رہی ہے سامنے سے نا. اس کے باوجود بھی ان کا اثر رسوخ کیوں ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے ایک بندے نے ان کو کیوں ایسے مطلب مفلوج کیا ہوا ہے نا اس مطلب سسٹم کو، حکومتی سسٹم کو، کیوں وہ اس پہ مطلب کیوں. اس کی وجہ بھی یہی ریزن کہ وہاں سے ظاہری سی بات ہے وہی امریکہ والے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی ان کو انگیج کیا ہوا ہے. تو وہ خیر یہ کہیں دوسری سائڈ پہ نکل کے جا رہے ہیں. ابھی میں آپ لوگوں کو موڈکات بتا رہا ہوں کہ مسلم والے لوگ کس لیے یہ یہاں پہ میننگ فل ہوتے ہیں نا. میننگ فل اس لیے کہ ابھی آپ لوگوں کو حالیہ یہ کل پرسوں کی بات بتا رہا ہوں کہ بڑھتے آنے آگے جو کنزرویٹو جو بلدیاتی انتخابات میں شرکت معذرت ناظرین حضرات،
برطانیہ کے اندر جو کنزرویٹو بلدیاتی انتخابات میں شکست کھا گئے کیونکہ لیبر نے کامیابی حاصل کی. لیبر نے کامیابی آپ لوگوں کو پتا ہوں میں ناظرین نظرات کس لیے کہ صرف اور صرف شکست کھانے کی مین وجہ یہی تھی کہ وہ لوگوں نے بالکل اسرائیل کو سپورٹ کرا تھا. مطلب یوکے کی گورنمنٹ نے اپنے وہ غیر مشروط, میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا تھا, وہ جا کے کھڑے ہو گئے تھے, پھر فیس سیونگ مانگی تھی. لاسٹ دنوں میں وہ گئے تھے ان کو وہ یہ بات کرنے کے لیے, وہ جو یوپی جتنے بھی کنٹریز تھی ان لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی اب لوگ میں کچھ پیسے مطلب ان کو کھانا پینا اشیاء فردونوش مطلب وہ اپنا سیب پیسے چاہ رہے تھے نا, مگر یہ رزلٹ آ گیا وہ ہار گئے کس میں بلدیاتی انتخابات میں. تو اس سے اس مسلم وہاں پہ رہنے والوں کے ووٹ کی وجہ سے ان کو بہت بڑی ڈیمیجنگ ہوئی ہے, جس کا انہوں نے اعتراف بھی کر دیا. جو ان کا رشید کون ہے اپنا جو وہ اپنا وزیر اعظم ہے, تو یہ اس کا مطلب آپ لیبر اپنا دی اس میں اپنا نیو یارک ٹائمز میں اور بی بی سی اور اپنا الجزیرہ میں بھی ان کی رپورٹیں لگی ہوئی ہے. بہرحال وہاں پہ ایک جو صادق خان صاحب ہے وہ لندن کے میئر مطلب دوڑ میں جیت گئے ہیں. صادق خان صاحب یہ تیسری دفعہ لندن کے میئر میں جیت رہے. یہ وہی ایک بندہ ہے جو یہاں کے ایک مطلب وہاں پہ ایک بس ڈرائیور بیٹھا تھا, مبینہ تو مجھے کوئی پتا نہیں, جو جہاں تک اطلاعات آ رہی ہے نا کہ وہ مطلب اس کے باپ وہاں پہ ایک ویکر چلاتا. خیر وہاں پہ تو یہ نہیں عالمی جو آرڈر کے لیے چین کا دباؤ. پھر یہ دوسری بات آ گئی کہ زین جن پنگ کو یورپ لاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یورپ 5 سال کے بعد مطلب یہ اپنا چین کا جو صدر ہے نا وہ وہاں پہ وزٹ پہ جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ 3 جو ممالک ہے یورپ میں سے اس نے 3 ممالک کو سلیکٹ کرا ہے. ایک وہ فرانس ہو گئی, سربیا ہو گئی اور ہنگری ہو گیا. ان کو وہ کیونکہ وہ ان کی جو مختلف جو دنیا والے حساب سے مطلب جو چین رکھتا ہے نا اپنی جو پالیسی رکھتا ہے یا اس کی اپنا بیانیہ رکھتا ہے, اس حوالے سے یہ تینوں ممالک ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا اپنا اس کی طرف جانے. تو ناظرین ابھی ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنی وہی لوکل میں بھی وہی سارا سب کچھ لڑائی والا سین چل رہا ہے. ناظرین اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ فضل الرحمان صاحب کی بہت بڑی لڑائی ہوئی, بہت مطلب وہ بالکل کھل کے آ گئے, ٹھیک ہے نا. وہاں سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کا ایشو جو دوسرا چل رہا ہے. اس سے پہلے کہ وہ شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا ہے, وہ یہ بیان دیا ہے کہ مطلب بھارت کا باپ کو بھی ہم لوگ ہرا سکتے ہیں اگر ہم لوگ محنت کریں. اصل معاملہ ہے محنت کا. پھر اس نے چل کے یہی بات کر دی کہ اتنے خربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. یہی بات تو عمران خان صاحب بولتے ہوئے آ رہے. بات کیا ہوئی, وہ 27 سال پہلے بولتا ہوا آ رہا تھا, آپ لوگ 27 سال کے بعد بول رہے. بات تو وہی کرپشن کی آ رہی ہے. اس کرپشن کو ختم کریں گے. کرپشن سے مراد ہم لوگ جو بات کرتے ہیں نا ناظرین, ہم لوگ سیدھا ایک آفس والے طبقے میں چلے جاتے ہیں نا. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک بندہ ہے, اس کے پاس میری فائل پڑی ہوئی, اس کو میں ادھر ہی پیسے دوں گا تو فائل نکال دے گا تو پھر میرا یہ کام ہو جائے گا. وہی 500, 1000, 1500 نہیں. کرپشن اتنی بڑی کرپشن جس میں مطلب عمران خان صاحب آئی تھنک میرے حساب سے, مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کس حساب سے کون سی کرپشن کا وہ کرتے, اس کرپشن کی بات کرتے جو بڑے اربوں روپے کی مثال کے طور پہ ہوتی ہے نا. ابھی ہم لوگ ابھی اس کو جائزہ لینے کی کوشش کریں نا کہ اس میں صرف یہ پولیٹیشنز نہیں آتے ہیں ناظرین نظرات, نہ ہی جو ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ کے جو دوسرے سیکٹر ہیں یا ڈپارٹمنٹ سے وہ آتے نہیں. ایک تیسری بھی ایک دنیا ہے ہم لوگوں کے اندر جو مافیا جس کو کہلاتے ہیں, وہ کرپشن. جیسے ابھی آپ لوگوں نے ریسنٹلی جو سنا تھا اپنا کیا نام ہے, یہی جو پیٹرول والا جو سسٹم تھا, پیٹرول کی جو وہ ہو رہی تھی, اس میں تو کوئی ڈپارٹمنٹ تو کوئی نہیں ملا ہوا, ایسے کون سا ڈپارٹمنٹ. مگر وہ جو کرپشن ہو رہی ہے نا اس کا نقصان بہت بڑا ہے. اس کے اگر میں ڈیپتھ میں جاؤں گا صرف آپ لوگوں کو ایک ہی مثال دوں گا. مثال کے طور پہ ہم لوگوں کی یہاں پہ ایک موبائل بکتے تھے ان دنوں میں, یہ پی ٹی آئی کے دور کی بات کر رہا ہوں. ان لوگوں نے پی ٹی آئی والوں نے کیا کیا, وہ جو افغانستان سے موبائل آتے تھے, آتے دبئی وایا دبئی کے تھے, دبئی میں آ کے اس کو دوسرا لیبل لگا کے یہاں پہ بیچا جاتا تھا. یہاں پہ جب بیچا جاتا تھا تو اس کو کاسٹ ٹو کاسٹ, بلکہ وہ جو موبائل پاکستان لے کے آتا تھا اس سے اور کم قیمت پہ, مثال کے طور پہ 500 روپے کم ملتی تھی, وہ یہاں سے بیچ کے یہی پیسہ لے کے جاتا تھا افغانستان. پاکستان کو ہوتا تھا نقصان, نہ اس کو ٹیکس ملتا تھا نہ کوئی اور چیز ملتی تھی, فائدہ ہو جاتا. تو ان پی ٹی آئی والوں نے مطلب کیا کیا, پی ٹی آئی والے کیا مطلب پی ٹی آئی مطلب جو گورنمنٹ تھی, تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا, وہاں باہر والے کے اوپر ان لوگوں نے ایک ٹیکس لگا دے پی ٹی آئی کے تھرو. مطلب ان پہ جب تک آپ لوگ اس پہ
سم والا جو سلسلہ وہ پھر پاسپورٹ وہ سارا سلسلہ جو وہاں سے لے کے آئے گا جب تک آپ اس میں انٹر نہیں کرواؤں گے پھر مختلف اس میں 12 اس کے اندر نہیں جاتے ہیں پہ وہ کرتے. تو اس سے پتہ ہے پاکستان کی پھر موبائل بیچنے والی کمپنیوں کو بڑا فائدہ ہوا. وہ جو نقصان تھے وہ نقصان ادھر ہٹ گئے. تو اس چیز کو اگر ہم لوگ کرپشن کو اس چیز میں کھینچے نا تو یہ لکیر وہاں پہ ہوتی. ابھی لڑائی کہاں پہ کہ یہاں سے سیدھا مولانا فضل الرحمان سیدھا بول رہے ہیں کہ بھائی الیکشن دوسری کرو, کام ہی ختم ہو جائے گا. جبکہ یہاں پہ گندم والی جو لڑائی ہے وہ مجھے جو میرے حساب سے جو میں خیال کرتا ہوں مبینہ طور پہ یہ جو اس دن لڑائی ہوئی ہے مطلب میرے ٹوٹل میں کل بھی میں نے اپنے ویلاگ میں بات کری تھی وہ یہ کہ اپنا ادھر سے کاکڑ صاحب تھے اور ادھر سے عباسی صاحب تھے. تو اس نے اس کو مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ نون لیگ نے ایک گیم کھیل پی. وہ گیم کیا ہے, اس نے کہا ہے کہ گندم والا معاملہ آپ نے اٹھایا. یہ بات کوئی مطلب مثال کے طور پہ کہیں بیٹھ کے یہ بات کرنے کی نہیں ہے نا. تو بظاہر اگر ایسے دیکھیں اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھنے والے اتنے بڑے ہوٹل میں بیٹھ کے یہ باتیں تو مطلب ایک معذرت کے ساتھ بے ادبی معاف کوئی عام کا جو جاہل انسانوں کا وہ بھی ایسے نہیں کرے گا. ہاں تم نے یہ کیا وہ عجیب نہیں. اس میں مجھے لگ رہا ہے جو قصداً عباسی صاحب نے یہ پتا پھینکا ہے تو وہاں سے کاکڑ صاحب ویسے ہی پہلے ہی جذباتی ہے. اس نے وہاں سے ان کو یہ بول دیا ہے کہ 47 والے جو فارم ہے آپ لوگوں کو کھول دوں تو آپ لوگوں کا پھر پلک پتا جائے گا. تو یہاں پہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکالنا کہ 47 والی اگر گورنمنٹ دی ہے بھی تو آپ ہی نے دیے, وہ اشارہ پھر کہیں اور لے کے جا رہا ہے ان کی بنسبت مطلب ٹھیک ہے نا. مطلب میں یہ اپنے طرف سے مبینہ طور پہ اس کو میں اینالائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں نے گیم کھیلی ہے, ایک جو گیم تھی نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 47 والی بات بھی ہو جائے فارمز والی تو وہ بھی آپ لوگوں نے جتوائی اور وہ جو گندم والا معاملہ ہے وہ بھی آپ لوگوں نے کیا. اور یہاں سے نون لیگ اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے جہاں تک کہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ پنگا ظاہری سی بات ہے وہاں سے کاکڑ صاحب نے بول دیا تو گورنمنٹ اس کی تھی. یہ تو پھر اعتراف ہو گیا کہ پھر میری گورنمنٹ کے اندر یہ سلسلہ ہوا ہے. تو یہ تو پھر وہی اپنا جرم والی بات ہو گئی کہ یہ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے. تو وہاں سے پھر عمران خان صاحب اندر سے بیٹھ کے اس کی وہی تصویر ہو گئی کھڑکے وہ تصویر کھڑکا رہا ہے. وہاں سے ایک دوسری بات پلجڑی چھوڑ رہا ہے پھر وہاں سے وہ دوسری پلجڑی چھوڑ رہا ہے اور وہ لے رہا ہے مزے, وہ کر رہا ہے انجوائے. جب وہ اقتدار میں نہیں ہے تو خیریت ہے نا. ویسے بھی اگر وہ باہر بھی آ جائے تو مثال کے طور پہ اقتدار میں تو وہ دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کرے گا, یہی کرے گا جو بھی ہو رہا ہے. یہاں پہ وہ خود نہیں ہے مگر اس نے اپنے سارے دوسرے فیصل نکال دیے. وہ ایک ہی فیصل دیکھنے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دوسری الیکشن کے کہہ دیے. یہاں تک کہ وہ بہت اندر سے بڑی بات ہے مطلب وہ میں نہیں کر سکتا ہوں نا ناظرین. اس نے کیا کہا ہے وہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں سن بھی رہے ہیں. اس بات پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں کہ یہاں سے میں نے آپ لوگوں کو پہلے عرض کیا تھا عمران خان صاحب اسپیس دے رہے, اس کو دے رہے ہیں گورنمنٹ کو دے رہے. یہ ٹکراؤ یہ لڑائی یہ جھگڑا یہ خود بخود بڑھے گا. اچھا اس میں بھی آپ لوگوں کو یہ میں بات بتاؤں کچھ تجزیہ کاری یہ بھی بول رہے ہیں کہ اس کو گورنمنٹ دے دو کہ وہ مطلب میں تو بھی حیران و پریشان ہوتا ہوں معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو گورنمنٹ دے دو اور وہ جب گورنمنٹ نہیں چلا سکیں گے تو وہ ہار جائیں گے. یار ابھی وہ گورنمنٹ بھی نہیں چلا سکے یہ بھی نہیں چلا سکے, یہ تو عوام کا نقصان ہے نا. عوام کا جو نقصان مطلب پورے ملک کا نقصان ہے. نظر ادھر آتا کہ وہاں پہ دیکھیں آپ لڑائیاں کچھ اور ملک میں چل رہی اور ہمارا ملک آپس میں لڑ رہا ہے. وہاں پہ وہ یوکرین اور ان کی لڑائی چل رہی ہے. وہاں پہ وضع ہر کوئی اپنے اپنے ملک کے لیے اپنی جانیں بھی حقیق کر رہا ہے اور ہم لوگ اپنے ہی ملک کے لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں صرف اپنے لیے. تو اس ملک کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آسانی فرمائے. کوئی ہم لوگ بات میں کوئی غلط لگی اس کے لیے معذرت خواہوں. اللہ